السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساق کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو پہ حاضر۔ ناظرین، اکتوبر کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہم ہر سال اسی اسٹوڈیو میں اور اسی سینٹر میں کینسر کے حوالے سے، اور خاص طور پر جب چھاتی کے کینسر کے حوالے سے یہ مہینہ منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں، لیکن ہم اسپیشلی پروگرام کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا اپنی فیس بک میموری میں، ہمیں 10 سال سے زیادہ ہو گئے، ہم ہر سال اس حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں مینار ملتان کے ان ڈاکٹر صاحبان کے، ماہر امراض کینسر کے، کہ جو گاہے گاہے یہاں تشریف لاتے ہیں، ہم اس سے کینسر کے حوالے میں معلومات افزا گفتگو سنتے ہیں، لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سال کے اہم پروگراموں میں یہ ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ جو سارا سال دیکھا جا سکتا ہے۔ آج ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہمارے مہمانوں میں ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے شعبے میں تو معروف ہیں، نہ صرف معروف ہیں بلکہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ماہر امراض کینسر بھی ہیں، اور ڈائریکٹر اٹامک انرجی ملتان جس کو ہم مینار کہتے ہیں، جناب ڈاکٹر اللہ رکھا عادل صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا جو معروف نام ہے وہ AR عادل بھی ہے۔ ہماری دوسری مہمان ریڈیولوجسٹ ہیں۔ ریڈیولوجسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تشخیص کرتی ہیں کہ باڈی کے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو پہلے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ بتاتی ہیں، اور یہ بھی ان سے آج پوچھیں گے کہ جب ہم ان کے پاس جائیں تو کتنے ٹیسٹ تکلیف دہ ہوتے ہیں، کتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر محترمہ روبینہ مختار صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہماری تیسری مہمان ینگ ہیں، مطلب جب کوئی نوجوان اس شعبے میں آتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یقینی طور پر اس کی قابلیت تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک طویل سفر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کریں گی۔ آپ کینسر اسپیشلسٹ ہیں، آنکولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر فریال جمیل صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر AR عادل صاحب، بتائیے کہ یہ جو مہینہ اکتوبر کا منایا جا رہا ہے اور چھاتی کے کینسر کے حوالے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکر صاحب بہت شکریہ، آپ ہر سال کی طرح آپ نے اس سال بھی ہمیں مدعو کیا۔ بیسیکلی اس کی امپورٹنس کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ہی ظاہر ہے یا اس طرح کے پروگرام کرواتے ہیں، تو پچھلے 10 سال سے آپ ہر سال ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم آئیں اور اپنا ویو پوائنٹ رکھیں آپ کے سامنے۔ بیسیکلی جیسے ہر بیماری کا کچھ مہینے مخصوص کیے ہوئے ہیں کہ فلاں کینسر کے لیے یہ مہینہ ہے، فلاں کینسر کے لیے یہ مہینہ ہے، تو بریسٹ کینسر جو ہے اس کے لیے اکتوبر کا جو مہینہ ہے وہ مختص ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ آگاہی دی جاتی ہے عوام کو، یہ بتانے کے لیے کہ بریسٹ کینسر کو دوسرے کینسروں کی نسبت یا دوسری بیماریوں کی نسبت تھوڑا سا مختلف لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جیسے باقی بیماریاں ہیں، کوئی دنیا میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے، کوئی 5ویں نمبر پہ آتا ہے، جو چھاتی کا کینسر ہے بدقسمتی سے دنیا میں خواتین میں یہ پہلے نمبر کا کینسر ہے، اچھا، اور اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا، پاکستان کے اندر جو ہماری خواتین ہیں ان کے اندر جو انسیڈنس ہے چھاتی کینسر کا یہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 2.3 ملین خواتین چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہیں، اچھا۔ اور 2022 کے ڈاٹا کے مطابق تقریباً 6,85,000 خواتین چھاتی کے کینسر کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اچھا، یہ تو ڈاکٹر صاحب وہ ہے نا کہ جو آپ کے پاس لوگ آئے اور وہ خواتین آئیں جن کی تشخیص ہوئی، جن کی ڈیتھ ہوگی، بے شمار ایسے کیسز بھی تو ہوں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان کو چھاتی کا کینسر ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کینسر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ارلی تشخیص، ارلی ڈائگنوسس ہونا۔ اکثر جو کینسر ہیں ان کے اندر کوئی پین نہیں ہوتا سوائے گلٹی کے، بعض اوقات وہ گلٹی ظاہر بھی نہیں ہوتی، فیل بھی نہیں ہوتی، تو اگر ارلی سٹیج کے اوپر وہ اس کی تشخیص کر لی جائے، جیسے چھاتی کے کینسر کے اندر ایک مشہور ٹیسٹ ہے جس کو میموگرافی بولا جاتا ہے، تو وہ تمام خواتین جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، اگر ان کو چھاتی کے اندر کوئی گلٹی محسوس نہیں بھی ہو رہی تو بھی وہ سالانہ 40 سال کی عمر کے بعد یہ ٹیسٹ اگر کوائیں گے تو اگر خدا نخواستہ کوئی چھپی ہوئی گلٹی ہے تو اس کی جلدی تشخیص ہو جائے گی۔ جب جلدی تشخیص ہوگی تو ظاہر ہے پھر ارلی سٹیج کے اندر یہ مور دین 90% قابل علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی آپ گفتگو میں آپ کی سن رہا ہوں، خواتین کے چھاتی کے کینسر کی بات ہو رہی ہے، کیا مردوں کے ہاں بھی کوئی ایسی ٹینڈنسی ہے کہ؟ جی بالکل، چھاتی کا کینسر جو ہے وہ خواتین تک محدود نہیں ہے، یہ مردوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق باقی دنیا میں جو چھاتی کا کینسر ہے یہ 55 ایئرس کی ایج کے بعد کی خواتین میں ہوتا ہے، پاکستان میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر یہ 35 ایئر کی جو خواتین ہیں ان کے اندر بھی دیکھا گیا ہے۔ اچھا، اور سیم اب مہینے کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی 100 پیشنٹ اگر آتے ہیں چھاتی کے کینسر کے تو ان میں سے تقریباً 1 to 2% جو ہے وہ میل بھی ہوتے ہیں، تو مردوں کے اندر بھی یہ ہو سکتا آپ ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اسموکنگ کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں مردوں میں؟ ملٹیپل ریزن ہیں، سموکنگ تو تمام کینسر کے اندر ایک مین ریزن شمار کی جاتی ہے، سموکنگ اور الکوہل تو تمام کینسر میں شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ اور جینیٹک فیکٹرز ہیں، خاص طور پر اگر آپ کی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے، آپ کا فرسٹ ڈگری ریلیٹیو جو بلڈ ریلیشن جن کے اندر آپ کا ہے،
آپ کی دادی نانی یا کسی کلوز کزن وغیرہ کے اندر اگر چھاتی کا کینسر یا بچہ دانی کا کینسر اگر تھا تو آپ کے اندر جو کینسر بریسٹ کینسر ہونے کا جو انسیڈنس ہے وہ نارمل پاپولیشن سے آلموسٹ ڈبل ہو جاتا ہے. تو جن کے اندر اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے, جو لوگ اوبیز ہیں, جن کا موٹاپا ہے, یا جو اپنے لیٹ جن کی شادیاں ہوتی ہیں, جو وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا پاتی, تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, لیکن اسموکنگ اور الکوہول وہ تو سب کینسر کے اندر شامل ہے. ڈاکٹر روبینہ مختار صاحبہ, آپ جو کہ ریڈیالوجسٹ ہیں, اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک ٹیسٹ کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے میموگرافی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایز اے ریڈیالوجسٹ یہ میموگرافی کیا ہے, الٹرا ساؤنڈ کیا ہے, اور ایف این اے کیا ہے؟ یہ مختلف چیزیں میرے ذہن میں ہیں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سارا شعبہ آپ کی کئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا اپنے آپ پروگرام میں. میرے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ میرا پروگرام آپ کی وجہ سے بہت اچھا ہوگا. اچھا, یہ جو ہے نا کامن کویسچن ہے, اور کامن اب عام خواتین میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کو کوئی چیسٹ پرابلم ہو بھی صحیح تو وہ اوائڈ کرتی ہیں اور ڈرتی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے کون سے ٹیسٹ ہوں گے, کتنے تکلیف دہ ہوں گے. تو میں آپ کے پروگرام کے وسط سے اپنی بہنوں کو بتانا چاہوں گی کہ جو بریسٹ کے لیے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہوتی ٹیسٹوں کی. سمپل 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں انیشلی جو بیسیکلی کیے جاتے ہیں, ایک میموگرافی اور ایک الٹرا ساؤنڈ. میموگرافی خواتین کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا ایک تکلیف دہ پروسیس ہے. یہ بہت سمپل ایکس رے ہوتے ہیں بریسٹ کے. بس جس طرح ایکس رے ہم اپنی ہڈیوں کا کراتے ہیں, پھیپھڑوں کا کراتے ہیں, اسی طرح یہ بریسٹ کے اسپیشلائزڈ ایکس رے ہوتے ہیں. اس کے لیے مشین ڈیڈیکیٹڈ الگ سے ہوتی ہے اور اس کو ہم میموگرافی کہتے ہیں. اٹس اے سمپل ایکس رے آف بریسٹ, اور کوئی یہ پینفل نہیں ہوتا, تھوڑا سا دباؤ محسوس ہوتا ہے اور وہ قابل برداشت ہوتا ہے. مطلب کوئی ایسا پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں. ایسی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ الٹرا ساؤنڈ ہے. خواتین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, عمر کے حساب سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کچھ خواتین میں میموگرافی بہت سینسٹیو ہوتی ہے جس سے کہ ہمیں تشخیص بہت فائدہ ہوتا ہے. 40 سے ابو خواتین میں تو میموگرافی مسٹ ہے. 40 سے نیچے جو خواتین ہوتی ہیں ان میں پھر ہم ایویلویٹ کرتے ہیں, ان میں بریسٹ الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ موڈیلٹی آف چوائس ہوتی ہے. اور الٹرا ساؤنڈ بھی ایک سمپل پروسیجر ہے جس میں کوئی نہ شعاعیں ہیں, نہ ریڈیشن ہے, نہ کوئی وہ پینفل ہے. تو یہ 2 بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان میں اگر ہمیں کوئی شک پڑے کہ کوئی گلٹی ہے, کوئی رسولی ہے, کوئی ٹیومر ہے, تو پھر ہم فردر بایوپسی اور ایف این اے سی کی طرف جاتے ہیں. ایک بچی ہے یا خاتون آپ کے پاس آئی ہے, اس کی چھاتی پہ گلٹی ہے, کیا وہ ضروری ہے کہ وہ کینسر کی ہی ہو؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. یہ آلدو کہ 80% جو کینسر جو ظاہر ہوتا ہے وہ گلٹی کی شکل میں ہی ہوتا ہے, لیکن گلٹی ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کینسر ہے. اور 80% گلٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کینسر والی نہیں ہوتی. اچھی بات ہے. صرف یہ 20% چانس ہوتا ہے اس میں کینسر کا. لیکن ہماری اویئرنیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر گلٹی ہے تو اس کا معائنہ ضرور کرائیں, اس کے ٹیسٹ ضرور کرائیں. ہم 80% کو تو ڈسکس نہیں کر رہے. جی, 20% والی جو گلٹیاں ہیں ان کی ٹینڈنسی, ان کی علامات کیا ہیں؟ ان کی جو سب سے پہلے تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جو گلٹی پینفل ہے اس میں چانس بہت کم ہوتا ہے جس میں درد ہوتی ہے. اور جس گلٹی میں درد نہیں ہوتی اس میں کینسر کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے ہماری خواتین میں, وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلتی ہیں, کیونکہ جس میں پین ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ کیونکہ روزمرہ کی زندگی کے کام کاج میں ان کو وہ تھوڑا سا سو نہیں سکتی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے, تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ روزمرہ کی آپ کی لائف سفر کر رہی ہوتی ہے. لیکن جس گلٹی میں درد نہیں ہوتا اس کو وہ اگنور کرتی ہیں, اس کو وہ لائٹ لیتی ہیں کہ یہ تکلیف تو دے نہیں رہی, اس سے کوئی مسئلہ تو ہو نہیں رہی, چلو کچھ دنوں بعد چلے جائیں گے, یا کسی کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں جب کوئی تکلیف نہیں دے رہی. تو وہ ٹائم جو پیریڈ ہوتا ہے نا, وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں کہ 100% علاج ممکن ہوتا ہے ارلی سٹیج پہ. وہ آپ جو ارلی سٹیج پہ وہ مس ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہماری یہ جو آگاہی مہم کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم نے بریسٹ کینسر کو ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کرنا ہے, اور اس میں ہم نے یہ خواتین کو اس چیز کا سمجھانا ہے کہ اگر چھاتی میں کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے اور وہ درد نہیں کر رہی تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں, ٹائم ضائع مت کریں. ڈاکٹر فریال جمیل صاحبہ, ابھی ڈاکٹر اے آر عادل صاحب اور ڈاکٹر روبینہ صاحبہ, اچھا انہوں نے بڑی شاندار گفتگو کی. مثلا عادل صاحب نے یہ بتایا کہ جی لیٹ شادی, موٹاپا, ماں کا بچوں کو دودھ نہ پلانا, یہ ایک تو مطلب بنیادی بات یہ آ گئی. ڈاکٹر روبینہ نے بڑی شاندار بات بتائی ہے کہ جس گلٹی میں درد نہیں ہے
اس کے بارے میں آپ جاگتے رہیں، اور جس میں درد ہے تو وہ تو مطلب آپ بھاگتے ہی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری معاشرے کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہیں، لیکن ایک اور چیز جو ہے، جو بچی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ حجاب کی وجہ سے نہ اپنی ماں سے ذکر کرتی ہے، نہ اپنی بہن سے ذکر کرتی ہے، اور وہ اندر ہی اندر اس بیماری کو پرورش پانے کا موقع دیتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ہماری آگاہی مہم کا مقصد یہ ہے نا، ہم یہ اویئرنیس لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسی بچیاں جو شرم کے مارے نہیں ان چیزوں کا ذکر کرتی، ہماری اس آگاہی کے ذریعے ان تک یہ میسج پہنچے کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ چھپانے کی بات نہیں ہے۔ آپ اسے ڈسکس کریں، اپنی مدر سے ڈسکس کریں، اور ایز ارلی ایز پاسبل اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور ہمارے ہاں یہ تو نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹرز میل ہی ہوتے ہیں، فیمیل ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، فیمیل ریڈیولوجسٹ اویلیبل ہیں، فیمیل آنکولوجسٹ اویلیبل ہیں۔ تو یہ پرابلم بھی نہیں انہیں پیش آتی کہ صرف میل ڈاکٹرز کے ساتھ انہیں میل شرم والا مسئلہ ہوگا۔ دیہات میں ایک بچی ہے، ہاسپٹل دور ہیں، وہ نہیں آ سکتی، اگر اس کو پرابلم ہو گیا ہے وہ فوری طور پر کیا کرے؟ آپ کے پاس آئے یا مطلب کچھ ایسا ڈاکٹر کے پاس آنا ضروری ہے؟ ڈاکٹر کے پاس آنا ضروری ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ پتہ لگ گیا جی کہ اس گلٹی میں کینسر ہے، علامات بھی بتا دی ہیں، تو یہ بتائیے کہ کینسر کا نام سنتے ہی ایک نفسیاتی طور پر پوری فیملی جو ہے وہ بالکل پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے پتہ نہیں اس نے بچنا ہے نہیں بچنا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو گلٹی کا کینسر ہے، اور خاص طور پہ چھاتی کا جو کینسر ہے، اس میں کیا امکانات ہیں کہ یہ کتنے فیصد میں صحت یاب ہو جاتے ہیں، کون سا سٹیج ہو اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ چھاتی کا کینسر مکمل طور پہ قابل علاج ہے، اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ڈیٹیکشن ہوگی اتنا مکمل طور پہ علاج ممکن ہے۔ اگر ہم سٹیج 1 میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو 95% تک اس میں اوور آل سٹیج سروائیول 1 ہے۔ کی آپ کیا تعریف کرنا چاہیں گی؟ سٹیجز ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ چھاتی کے کینسر کا سائز کتنا ہے، وہ صرف چھاتی تک محدود ہے یا ساتھ میں بغل میں بھی اس کے غدود ہیں یا پورے جسم میں پھیل گیا ہے، اس بیس پہ ہم اس کی سٹیجنگ کرتے ہیں۔ اگر اسے بغل تک چھاتی تک محدود ہے اور ابھی بغل میں نہیں گیا ہے تو موسٹلی سٹیج 1 یا سٹیج 2 ٹیومرز ہم اسے کہتے ہیں، ڈیپینڈنگ اپون دا سائز۔ تو اگر سٹیج 1 اور 2 کا ٹیومر ہے اور ہم اسے جتنا ارلی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ کیور ریٹ پاسبل ہے۔ سٹیج 4 کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، وہ کیا ہے؟ سٹیج 4 جس وقت چھاتی کا کینسر پورے جسم میں پھیل جائے، چھاتی سے نکل کے ہڈیوں میں، لیور میں، لنگز میں، برین میں، جب یہاں پہ پھیل جائے چھاتی کا کینسر تو ہم اسے سٹیج 4 لیبل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عادل صاحب یہ فرمائیے کہ آپ ڈائریکٹر مینار ہیں، اور مینار اس وقت خطے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کینسر کے علاج کے سلسلے میں بہت شاندار خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ 25-30 سال پہلے جب میں آتا تھا تو وہاں پر ویرانی ہوتی تھی، اور اب وہاں پر اتنا زیادہ رش ہے بقول شخص سے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ایسا کیا ہے کہ آپ کے پاس فیکلٹی ہے، کیا کیا کون کون سی کینسرز ہیں، اور ان کا خاص طور پہ یہ جو چھاتی کا کینسر ہے یہ مفت علاج کر رہے ہیں یا اس کا کیا میکنزم ہے آپ کے ہاں؟ جی، اٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ بیسیکلی ایٹم فار پیس کے نام کے اوپر وہ ہیلتھ سائنسز میں بھی اٹامک انرجی کو استعمال کرتا ہے۔ تو ہیلتھ سائنسز کے اندر ایک بایو ٹیکنالوجی اور ایگریکلچر آتا ہے، اور دوسرا ہیومن ہیلتھ آتی ہے۔ تو ہیومن ہیلتھ کے لیے تقریباً پچھلے 60 سال سے اٹامک انرجی کمیشن نے مختلف کینسر سینٹرز کے اندر جو شعائیں ہوتی ہیں کینسر کی، جس کو ریڈیو تھراپی بولا جاتا ہے، اس کے ذریعے کینسر کا علاج شروع کیا۔ جو مینار کینسر ہاسپٹل ہے یہ 68 میں اس کی اناگریشن ہوئی، اور فار دا لاسٹ 60 ایئرس یہ پیشنٹس کو پہلے انیشلی ایک ڈائگنوسٹک سینٹر تھا، اور ابھی 2001 سے یہ تھراپیوٹیکلی یعنی کینسر کے علاج کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے اس وقت پورے پاکستان میں 21 سینٹر ہیں۔ ابھی ایک ریسنٹلی مظفر آباد میں اس کی اناگریشن ہونے والی ہے، گلگت میں فلی آپریشنل ہے۔ تو ٹوٹل 21 جو اٹامک کے سینٹرز ہیں، یہ اوور آل جو کینسر کا پاکستان میں برڈن ہے، یہ 90% پیشنٹ کینسر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو اٹامک کے ہاسپٹل دیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو سٹیج 3 یا سٹیج 4 کینسر کے جو پیشنٹس ہیں ان کی اکثریت ہے، مور دین 80% پیشنٹ جب کینسر ہسپتالوں میں علاج کے لیے آتے ہیں تو بدقسمتی سے ان کا کینسر یا تو سٹیج 4 ہوتا ہے یا سٹیج 3 ہوتا ہے۔ ایز پر کرائیٹیریا آف جو اچھے ہاسپٹل ہیں جیسے شوکت خانم وغیرہ ہے، اب ظاہر ہے وہ ایک پرائیویٹ سیٹ اپ کے اندر ہسپتال ہیں، ان کے ریسورسز کم ہوتے ہیں، تو ان کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ اپنے ریسورسز ان لوگوں پہ استعمال کریں جن کا کینسر قابل علاج ہے۔ مطلب کہ یہ جو 80% لوگ ہیں دے آر ناٹ فٹ ٹو بی انٹرٹین ایٹ شوکت خانم اور اینی ادر ہاسپٹل۔
تو اٹامک ہاسپٹل کا ایک جو لوگو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام پیشنٹ ریگارڈلیس کہ اس کی اسٹیج کون سی ہے، ریگارڈلیس کہ اس کا فائنینشیل آپ سب کو مطلب ہے ہم کہ سب کو اکنالج انٹرٹین کرتے کرتے ہیں. تو ایک سروے کے مطابق اس وقت اٹامک انرجی کمیشن کے جو 21 ہاسپٹل ہیں یہ 85% 80% کینسر کے پیشنٹ یہ دیکھتے ہیں. اب ان تمام ہسپتالوں میں انیشلی تو ظاہر گورنمنٹ کی سپورٹ سے کام چلتا تھا. ابھی پچھلے 5 سال سے جب سے یہ صحت کارڈ کی سہولت آئی ہے تو تقریباً مور دین 99% 98% جو پیشنٹس ہیں ان کا علاج صحت کارڈ پہ ہوتا ہے. اور وہ صحت کارڈ کی تقریباً 6 لاکھ تک کی گنجائش ہوتی ہے. 6 لاکھ اگر پیسے خدا نخواستہ کسی مریض کے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بیت المال کا فارم بناتے ہیں تو 6 سے 8 لاکھ تک وہاں سے بھی ہیلپ ہو جاتی ہے. تو جو مین سورس ہے وہ صحت کارڈ ہے اور دوسرے نمبر پہ بیت المال ہے. ڈاکٹر بینا یہ بتائیے کہ ابھی جب ہم علامات کی بات کر رہی ہیں، اچھا بعض مریضوں میں علامات نہیں ہوتی ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تشخیص کا؟ مثلاً اس کی ہاں گلٹی بھی نہیں ہے لیکن وزن کم ہو رہا ہے، بھوک کم ہو گئی ہے اور اس کی مطلب باقی سمٹم شروع ہو گئے، پھر وہ کیسے تشخیص کرتی ہیں؟ بالکل، یہ جو بریسٹ کینسر کی ہماری آگاہی مہم کا حصہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو ٹرین کریں، ان کو سکھائیں کہ انہوں نے علامات ظاہر ہونے سے پہلے کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر مہینے اپنی چھاتی کا خود معائنہ کریں. اس کو ایک تو شیشے میں کھڑے ہو کے ان کو دیکھیں دونوں چھاتیوں کو کہ ان کا سائز ایک جیسا ہے دونوں کا، ان کا کلر ایک جیسا ہے، نپل کا شیپ ایک جیسا ہے، کوئی ان میں کوئی کلر میں تبدیلی تو نہیں آئی. اس کے بعد اپنے ہاتھ کی 3 یا 4 انگلیوں سے اپنی چھاتیوں کو ٹٹول کے دیکھیں. اس میں ان کو اگر کوئی بھی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھائیں. جو خصوصی طور پہ ینگ بچیاں جن میں ابھی ہم میمو نہیں سجیسٹ کرتے، ریکمینڈ کرتے. اچھا اس کی کیا وجہ ہے ینگ بچوں کو آپ کیوں نہیں سجیسٹ کرتے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں اور جو دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں ان میں چھاتیوں کا جو ٹیشو ہوتا ہے وہ ذرا ڈینس ہوتا ہے، تھک ہوتا ہے. تو وہ میموگرافی میں اس میں جو اگر کوئی چھوٹی گلٹی ہے، بہت چھوٹے 1 سینٹی میٹر سے چھوٹے سائز کی گلٹی ہے وہ مس ہو سکتی ہے، وہ نظر نہیں آئے گی. یعنی کہ میموگرافی کا رول اس میں تھوڑا نیچے کی طرف آ جاتا ہے، تو اس لیے ہم میموگرافی ریکمینڈ نہیں کرتے. ادروائز کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے ابھی آپ نے گفتگو میں کہ دودھ پلانے والی ماں. ہاں جی. اچھا جس کو چھاتی کا کینسر ہوا شادی سے پہلے اور وہ مطلب ریکور ہو گئی، صحت مند ہو گئی، تو کیا وہ شادی کر سکتی ہے، بچے پیدا کر سکتی ہے؟ بالکل، وہ شادی بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی پیدا کر سکتی ہیں اور بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہیں. اور میں یہاں آپ کے پروگرام کے تفصیل سے ایک چیز بھی یہ بھی بتا دوں کہ اکثر خواتین آتی ہیں اور وہ یہ بہت اہم کوسچن کرتی ہیں. ان کے خاص طور پہ ان کے ساتھ والی خواتین پوچھتی ہیں کہ جی اس کو تو کینسر ہے تو یہ بچے کو گود میں اٹھا لے یا یہ اپنے بچوں کو کھانا پکا کے کھلا دے. تو یہ جو کینسر چھاتی کا کینسر ہے یہ بالکل بھی کوئی جو ہے وہ لگنے والی یا چھوت والی بیماری نہیں ہے کہ اس سے بچوں کو لگ جائے گا یا اگر اس کے ہاتھ کا کھانا کوئی کھائے گا تو اس کو لگ جائے گا. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو گود بھی اٹھا سکتی ہے، ان کو ساتھ بھی سلا سکتی ہے، ان کو کھانا بھی کھلا سکتی ہے. تو یہ کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے. جی بالکل کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے. اور جب علاج ہو گیا وہ ٹھیک ہو گئی تو وہ ایک نارمل خاتون ہے، وہ بچے پیدا بھی کر سکتی ہے فردر اور بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہے. ڈاکٹر فریال، آپ چونکہ آنکولوجسٹ ہیں اور مطلب چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، ایک سٹیج یہ ہوا کہ علاج ہو گیا، صحت مند ہو گیا. اب صحت مند ہو گئی وہ مریضہ آپ کی اور بالکل کام اینڈ کول ہے، اس کو پھر دوبارہ کتنے عرصے بعد ایگزامن کے لیے آپ کے پاس آنا چاہیے؟ ہم پیشنٹس کو فرسٹ 2 to 3 ایئرز میں ہر 3 منتھ کے فالو اپ پہ رکھتے ہیں. 3 مہینے کے؟ ہر 3 مہینے کے بعد مریض کو بلا کے اس کی کمپلینٹس پوچھنا، اس کی کمپلینٹس کے مطابق اس کی جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ، اور ہر سال اس کی میموگرافی ضرور ہوتی ہے اور اس کا الٹرا ساؤنڈ ایبڈومینل پیلوس تاکہ دیکھ سکیں کہ بیماری میں اور کہیں تو نہیں پھیلی، چھاتی میں تو بیماری واپس نہیں آ رہی. تو یہ ٹیسٹ اس کے روٹین میں چلتے رہتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بیماری واپس تو نہیں آ گئی، کتنے امکانات ہوتے ہیں چھاتی کے کینسر کے واپس آنے کے؟ یہ چھاتی کے کینسر کی مختلف اقسام ہیں اور ہر اقسام کے مطابق اس کے جو ریکرنس ریٹ ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ اقسام ایسی ہیں جو زیادہ اگریسو ہیں، کچھ اقسام ایسی ہیں جس میں چھاتی کے کینسر کے واپس آنے کے امکانات کم ہوتے ہیں. تو یہ اس کی اقسام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک مریضہ ہے، اس کو کینسر ہو گیا، آپ نے علاج کیا، ٹھیک ہو گئی اللہ کے کرم سے. اب اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جائے؟ اس کی نارمل روٹین اس کی عام لوگوں کے مطابق زندگی ہونی چاہیے، لیکن ہیلدی لائف سٹائلز آپ کو اڈیپٹ کرنے چاہیے. اپنی زندگی میں
ورزش اور اچھی خوراک ان سب چیزوں کو انکلوڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر فریال آپ نے کہا اچھی خوراک, عادل صاحب کہہ رہے ہیں موٹاپا. اب اچھی خوراک میں تو ہم نے جنک فوڈ تو کھانا ہی کھانا, بوتل کے بغیر تو اس قوم کا گزارا نہیں. اچھی خوراک متوازن بھی ہو سکتی ہے, صحت مند بھی ہو سکتی ہے. اچھی خوراک میں صرف جنک فوڈ. میں اب تینوں ڈاکٹرز میرے پاس موجود ہیں. میں عادل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اچھا ہم پوری قوم میں ہے نا, ہم سموسہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, ہم کولڈ ڈرنک ہے. میں رات گزر رہا تھا ایک برانڈ کے آگے سے جو کھانے پینے کا بہت بڑا کینٹ میں ہے, تو یقین کریں ایسے لمبی لائن لگی ہوئی تھی, جنک فوڈ والا ہے. تو میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور میں واک کے لیے جاتا ہوں تو وہ گراؤنڈ میں بس ہفتے اتوار, جمعہ ہفتہ اتوار کینٹ گارڈن میں, تو فیملیز آتی ہیں, بچے ہیں, ان کے مرد ساتھ ہوتے ہیں. میں ایک منظر دکھا رہا ہوں آپ کو, اور سب کے ہاتھ میں جناب ٹفنز ہیں, کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں ہیں, اور چاولیں, اور اور وہ کھاتے ہیں, اور وہاں پر بس کھا پی کے تو واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ ہم نے کوئی آگاہی مہم چلانی چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں اور کیا کھلا رہے ہیں. کوئی خبر نہیں ہے کہ میں 2018 میں نا سویڈن گیا تھا, تو مجھے ابھی تک یاد ہے وہاں پہ ایک تھا یروشلم کباب کے نام سے ایک ریسٹورنٹ تھا. تو وہاں پہ اس طرح کے جنک فوڈ کے پیزا اور برگر اور شاورماز اور بہت کچھ تھا. تو میں جب بھی جاتا تھا میں دیکھتا تھا کوئی ترکش مجھے مل جائے شاورما یا میں وہ کھاؤں. تو ایک دو دن کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ جتنے بھی وہاں کے لوکل گورے آتے تھے نا, تو وہ بجائے شاورما کھانے کے یا یہ کھانے کے, تو وہ ایک بال اٹھاتے تھے. اچھا. اور اسی ریسٹورنٹ کے شروع میں نا سارا سیلڈ پڑا ہوتا تھا. وہ ڈھیر سارا سیلڈ اس میں ڈالتے تھے, اور اس کے اوپر کچھ مطلب دہی وغیرہ ڈال کے نا, تو وہ کھاتے تھے. اور دین آئی کیم ٹو نو کہ یہ جو شاورما ہے نا, دیٹ کاسٹ اراؤنڈ 14 سوئس فرینک, یعنی سوئٹزرلینڈ میں اتنے میں ہوتا ہے. سویڈن کے اندر وہ ان کا کرونا کرنسی ہے, تو یعنی پاکستانی اگر اندازہ لگائیں تو کوئی 5-6 ہزار روپے کا نا ایک شاورما بنتا ہے جا کے نا. اچھا. اور وہ جو بال ہوتا تھا سیلڈ کا, وہ میرے خیال میں ہارڈلی $1 کا کہیں جا کے بنتا تھا. یعنی آپ کم خرچ میں اتنی ہیلدی, اور ان کی ہائٹ دیکھیں, ان کا کلر دیکھیں, ان کا تو بیسیکلی ہیلدی ڈائٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جنک فوڈ ہی کھائیں. ہیلدی ڈائٹ میں آپ کے پاس سبزیاں, وہ خوراک جس کے اندر فائبر زیادہ ہو, جس کے اندر چکنائی کم ہو, تو یہ بیسیکلی اچھی ہیلدی ڈائٹ شمار کی جاتی ہے. تو آپ اپنے کوشش کریں کہ جتنا تیل کوکنگ آئل ہمارے کھانے میں استعمال ہوتا ہے, شاید یہ میرے خیال میں اگر آپ باہر کا اسٹیمیٹ لگائیں تو شاید جتنا وہ پورے مہینے میں استعمال کرتے ہیں, ہم شاید روزانہ اتنا استعمال اچھا. کرتے ہیں. نہیں, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. مطلب ماضی میں ہم یاد ہے جب چھوٹے تھے تو گھر میں دیسی گھی آتا تھا. جی. دیسی گھی تو اب نہیں آتا. پھر وہ ڈالڈے کا جو زمانہ آ گیا, اب آئل کا زمانہ آ گیا. میں آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, اس کو آپ پازیٹیو لیجئے گا. 30 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کی فزیک میں کوئی فرق نہیں آیا, جلسی بھی ہوتی ہے. تو آپ کیا کھاتے پیتے ہیں یہ تو بتائیں. میرا لوگوں کا یہ ہے کہ مجھے ایک تو چلنے کا بہت شوق ہے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے کام سارے خود کرتا ہوں. ایون کہ مجھے اگر بخار بھی ہو, بیمار بھی میں ہوں گا, تو بھی میں اٹھ کے جو بھی گھر کے چھوٹے موٹے کام ہیں, باغات ہیں, گملے ہیں, بھابھی تو بڑی سوکھنی ہوں گی میری نا. کوشش ہوتی ہے کہ میں خود کروں. مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, ان کا ایک مکالمہ سنا, تو ہی از ناؤ 97 ایئر ایج. تو اس نے مجھے بتایا کہ ایوری پرسن جو کہ روزانہ 3 گھنٹے کام کرتا ہے, وہ اپنی زندگی 1 گھنٹہ بڑھا رہا ہے. مطلب گھروں کے اندر میرے اگر زیادہ نوکر چاکر ہیں تو بظاہر تو آپ کو بڑا لگتا ہے کہ جی میں لکی ہوں, بڑا خوش قسمت ہوں, میں آرام سے بیٹھا ہوں, یہ بیچارے کام لیکن آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. بالکل ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ میں بیٹھوں گا اگر 3 گھنٹے تو میں اپنی زندگی گھٹا رہا ہوں. اور وہ جو مزدور جن کے اوپر مجھے ترس آ رہا ہے کہ جی یہ دھوپ میں کام کر رہا ہے, سردی گرمی میں کام کر رہا ہے, ان کا لائف سٹائل ہم سے کہیں بہتر ہے. تو لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے. اور ہیلدی ڈائٹ ڈزنٹ مین کہ جنک فوڈ آپ استعمال کریں, چکنائی والی چیزیں کھائیں. وہ جو دیسی گھی کی آپ بات کر رہے تھے, تو میرا تعلق خود ایک گاؤں سے ہے. مطلب ایک ٹائم تھا آج سے 30 سال پہلے, میں اگر اپنے گاؤں کی پکچر آپ کو بتاؤں تو وہاں پہ ہمارے جو انڈے ہوتے تھے ہمارے گھر کے ہوتے تھے, دیسی گھی ہمارا اپنا گھر کا تھا, کوئی چیز باہر سے نہیں آتی. اب تو مرغی کا انڈا بھی 2 نمبر آنے لگا. لیکن بتانے کی بات یہ کہ میرے گاؤں میں ایوری تھنگ, اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر جوتا وغیرہ وہیں بنتا تھا, مطلب گھی ہمارا اپنا ذاتی ہوتا تھا, سبزی ہماری اپنی ہوتی تھی. لیکن ہمارے جو بزرگ تھے نا, وہ کوئی روزانہ 6 کلومیٹر دور کھیتوں میں چل کے جاتے تھے پیدل, اور 6 کلومیٹر واپس بھی آتے تھے, اور وہ کام بھی کرتے. مطلب جو دیسی گھی آپ کھاتے ہیں آپ اس کو استعمال بھی کریں. فیٹی لیور پاکستان میں آپ الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھیں رہے ہیں, ہر بندے کی جگر میں نا فیٹی لیور ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں پر نا فیٹی لیور کی چھوٹی سی اپنی مثال دینا چاہوں گا. کووڈ کی وجہ سے واک ختم ہو گئی, تو پھر میں نے دوبارہ سٹارٹ کی. 2 سال سے مسلسل اب کر رہا ہوں.
تو میں درسبی صاحب کے پاس گیا بڑا خوش پچھلے مہینے. میں نے کہا جی وہ فیٹی لیور کی کیا پوزیشن ہے؟ کہتا وہ شاکر صاحب ویسے کا ویسے ہی ہے. تو مطلب جتنی محنت کے باوجود جنک فوڈ بھی چھوڑا, فرائی چیزیں بھی چھوڑی, وہ اب وہ پتہ نہیں کیسے نہیں, ختم وہ آپ کو ہو. فائدہ ہوگا جو ابھی واک کر رہے ہیں نا, کیونکہ فیٹ جو آپ نے چڑھا لی نا جسم میں, آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. کوئی گرین ٹی, کوئی سپلیمنٹ, نیوٹراسیوٹیکل, یہ سارے جھوٹ ہے, فراڈ ہے. کوئی میڈیکیٹڈ یہ پروون نہیں ہے ان کی ایفیکیسی. ایفیکیسی یہی ہے کہ آپ 6 مہینے 22 منٹ منیمم اگر آپ واک کرتے ہیں تو 6 مہینے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کا فیٹ لیور پہ اثر پڑے گا انشاءاللہ. اچھا ہاں, میں آپ کی طرف تھوڑا ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ابھی آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ جنک فوڈ اور اس کے بارے میں آگاہی مہم کی ضرورت ہے, تو میرے خیال میں اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسپیشلی ہماری جو ینگ بچیاں جو آ رہی ہیں اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, ان کے لیے یہ جو ہے بہت زیادہ ان کی گرومنگ کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم یہ ریئلائز کرائیں کہ رسپانسبلٹی ہیں نا وہ. ہاں جی ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے اسکولوں میں اس وقت امور خانہ داری کے کلاسز ہوتی تھی, ایگزام ہوتا تھا, تو اب وہ ساری چیزیں ختم, ہمیں دستکاری سکھائی جاتی تھی, کڑھائی سلائی سکھائی جاتی تھی. اب یہ ختم ہو چکا ہے سارا کچھ نا. اب ہماری جب نئی نسل آ رہی ہے وہ خود تھوڑی, ہماری خواتین آرام پرست ہو گئی ہیں, تو وہ خود بھی جان چھڑاتی ہیں کہ جی بچوں کو ذرا بچوں کو بھوک لگی ہے تو مجھے بنانا نہ پڑے, چلے جی فوڈ پارٹ آرڈر کرا دے. تو یہ ہماری ماؤں کی گرومنگ کی بہت سخت ضرورت ہے کہ یہ ہم اپنے بچوں کی صحت کو اپنے ہاتھوں سے خراب کریں. اچھا, میں نے نا آپ سے یہی سوال کرنا تھا کہ سوال یہ تھا کہ عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں, آپ کے پارٹنر بھی ڈاکٹر ہیں, آپ بھی ڈاکٹر ہیں, وہ جو تب کے جو معاملات تھے ماضی کے, تب آپ جب نئی ڈاکٹر بنی تھیں, اب ظاہر ہے کہ ایک تجربہ ہو گیا ہے, تو کس طرح کے مریضوں کو زیادہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اور وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے, جو بریسٹ کینسر ہے اس کی ایگزیکٹ کاز تو ابھی تک نہیں پتہ نا, صرف یہ ایک مشاہدات سے, آبزرویشن سے پتہ چلتا ہے کہ ان خواتین میں کینسر کامن ہے. تو ہمارے پاکستان میں انسیڈنس پورے ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. تو اس کی جو بظاہر وجہ نظر آتی ہے وہ ہمارا ریپڈلی چینجنگ لائف سٹائل ہے. ہم نے لائف سٹائل بہت, آپ دیکھیں, آپ ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ 20-25 سال پہلے مینار میں آتے تھے تو کچھ نہیں تھا, اور اب اتنا مریض آ رہا ہے. ہم نے بچپن میں کبھی اتنا نہیں سنا تھا کہ کینسر اتنا کامن ہے, لیکن اب بہت زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں. تو بظاہر تو اس کی یہی 2 وجوہات ہیں, ایک ہماری پیور ڈائٹ نہیں ہے, ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے, ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا, ہمارے سونے جاگنے کی روٹین چینج ہو گئی, ہماری ایکسرسائز ختم ہو گئی. اچھا, سونے جاگنے کا معمول کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جو ہمارا ایک ہے جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں, جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں. اس پہ تو ڈاکٹر بھی عمل نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کی پریکٹس جو ہے, میں اب دیکھیں نا, المیہ یہ ہے نا کہ شروع سے پریکٹس نہیں. عادل صاحب سے تو میں خود ان کو فرمائش کرتا ہوں, میرا مریض تو آپ نے آج لازمی دیکھنا ہے. اب وہ کہیں گے شاکر صاحب نہیں تو میں تو ناراض ہو جاؤں گا. میں ڈاکٹر مختار صاحب سے کہوں گا ڈاکٹر صاحب میرا تو مجھے نہیں پتا, آپ میرے بچے کو دیکھ کے جائیں, تو وہ نہیں دیکھیں گے تو ناراض ہو جاؤں گا. یہ بھی تو ایک مسئلہ آ گیا نا. اس کو وہ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں نا, آپ کیلولا دوپہر کو کریں نا, وہ بھی تو ایک سنت طریقہ ہے نا کہ آپ کھانے کے بعد دوپہر کو ریسٹ کریں. اپنی جو ایک روٹین ہے نا, وہ تو ظاہر ہے مختلف ملکوں, کچھ ملک ایسے بھی ہیں جہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا رات کو 10-11 بجے تک, تو انہوں نے اپنی ایک روٹین سیٹ کی ہوئی ہے. تو آپ کی پر ڈے جو سلیپ پیٹرن ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے کا ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. مطلب ہو سکتا ہے آپ کی نائٹ ڈیوٹی نائٹ شفٹ ہو, لیکن آپ اپنی نیند کے جو ہے وہ کمپرومائز اس طریقے سے نہ کریں کہ جی میں پہلے تو 8 گھنٹے سوتا تھا, اب میں 5 گھنٹے سوؤں. تو آپ سوئیں, کوشش تو کریں کہ ویسے ایک سرکیڈین ریدم ہوتا ہے جس میں آپ کے ہارمون بیلنس میں چل رہے ہوتے ہیں. تو نارملی سمجھا یہ جاتا ہے کہ رات کو 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک جو لوگ سوتے ہیں ان کے ہارمون بیلنس میں رہتے ہیں. جو 10 بجے کے بعد تک جاگتے رہتے ہیں تو ان کا ہارمون تھوڑا سا ڈسٹربنس ہونے لگتا ہے. آپ کی اس گفتگو کی روشنی میں تو پوری قوم کے ہارمونز ڈسٹرب ہوں گے نیند کے حساب سے. ڈاکٹر فریال, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کی ایج کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جب آ جاتی ہے ایک مریضہ اور نوجوان ہے, اس کو معلوم ہوا کہ مجھے چھاتی کا کینسر ہو گیا یا کوئی اور کینسر ہو گیا, پھر وہ اس کی جو ایک نفسیاتی اور صورتحال ہے اس کو آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں, اس کو کیسے بیک اپ کرتی ہیں؟ آج کل ایجوکیشن اور آگاہی نے نا ہماری اب جو نوجوان نسل ہے اسے بہت زیادہ سیلف کانشیس بنا دیا ہے. میرے پاس ابھی پرسوں یہ 25 سال کی لڑکی ان میرڈ, اور اس کا بہت ارلی اسٹیج T1 اسٹیج 1 کا اس کا ٹیومر تھا, اور اس نے خود ڈیٹیکٹ کیا, اس نے فوراً اپنی ماں کو بتایا, اور فوراً اس نے ہسپتال میں اپنا چیک اپ اور اپنی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کروائی. تو ہماری یہ جو آگاہی چل رہی ہے اور ایجوکیشن ہے, اس سب نے نا بہت زیادہ چینج کر دیا. جو ڈر ہے وہ نوجوان نسل میں کم ہے بنسبت اس نسل کے جن کو آگاہی نہیں مل سکی. بطور ماہر امراض کینسر آپ کیا سمجھتی ہیں اتنی تیزی سے جو مرض پھیل رہا ہے
اس کی جو بنیادی وجہ ہے آپ نے کچھ دیکھی ہے, کوئی تحقیق ہوئی ہے, کیا وجہ ہمارے ہاں خاص طور پر؟ دیکھیں کوئی ایسی وجہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وجہ سے لازمی ہوتا ہے، لیکن مشاہدات کی بنیاد پہ جن میں فیملی ہسٹری ہو ان میں رسک زیادہ ہوتا ہے ہونے کا، جن کا لائف سٹائل ہیلدی نہ ہو، جو اوبیس پیشنٹس ہوں ان میں زیادہ رسک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شادی دیر سے ہونا، بچے دیر سے ہونا، لیٹ مطلب ماہواری کا دیر سے شروع ہونا اور جلدی ختم ہو جانا، ایسا مطلب یہ ان کی ٹینڈنسی ہو۔ جی اچھا ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ شادی کا دیر سے ہونا، تو وہ شادی ظاہر ہے ہمارے ہاں سماجی مسائل بڑے ہیں، مہنگائی ہے، جہیز کی تیاری ہے، اچھا بچہ ملنا، ظاہر ہے کہ میکنزم بنتا ہے، تو جب یہ تمام چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ جو خاتون ہے یا بچی ہے وہ ایک ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہے، اس کے ماں باپ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وجہ سے بھی صحت پر اثرات ہوتے ہیں؟ یہ وجہ نہیں بنتی، ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے۔ جب آپ کی شادی دیر سے ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر بچہ بھی دیر سے ہوتا ہے، اور اچھا، اس وجہ سے جو ہارمونل چینجز ہماری باڈی میں آتے ہیں اس کے وجہ سے ایک رسک فیکٹر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی اس وجہ سے ہو۔ اچھا یہ بتائیے کہ خواتین کس طریقے سے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ کوئی ایسا مطلب کوئی فارمولہ ہو بنیادی طور پر جو بڑا سیدھا سا ہو؟ ہمارا پروگرام دیہات میں بہت دیکھا جاتا ہے اور ان کے ہاں میڈیکل کی سہولیات بھی نہیں ہیں، آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ چھاتی کے کینسر کی کوئی پریونشن نہیں ہے، لیکن اس کی ارلی ڈیٹیکشن اس کے مکمل علاج کی ضمانت ہے، کہ جتنی جلدی اس کی ڈیٹیکشن ہو جائے گی اتنی طور پہ اتنا مکمل اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اچھا اس ڈاکٹر میں شاکر صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کرنا جی چاہوں گی پلیز، معذرت کے نہیں ساتھ، لازمی، کہ ہماری جو خواتین خاص طور پہ جو دیہاتوں میں ہیں یا جو بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں بچیوں کے لیے، ایک فیکٹر جیسے انہوں نے بتایا کہ پیریڈز کا دیر سے آنا اور جلدی ختم ہونا، اور اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ ہارمون کے استعمال بھی ہے۔ ہارمون کی گولیاں ہم بچیوں کو استعمال کراتے ہیں جن کے پیریڈز ارریگولر ہوں یا منصوبہ بندی کے لیے بچوں میں اسپیسنگ اور وقفے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی رسک بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب بچیاں جب جوان ہوتی ہیں چھوٹی عمر میں تو انیشلی سب کے ریگولر ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، ڈاکٹرز کے پاس لے جاتی ہیں، پیری فری پہ بیٹھے وہ ان کو ہارمونز دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کریں۔ بلا ضرورت بڑا اہم نقطہ ہے یہ۔ غیر ضروری جو ہے دوائیاں اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیریڈز ارریگولر بھی ہیں بچیوں کو تو کوئی مسئلہ نقصان نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شادی کے بعد ہاں جب بچے پیدا کرنے کی عمر ہو اس وقت آپ سوچیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اس طرح کی دوائیاں استعمال کر رہی ہے یا وقفے کے لیے دوائیاں استعمال کر رہی ہے تو اس کو پھر ذرا تھوڑا سا جیسے آپ نے کہا کہ جاگنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا معائنہ خود ریگولر کرے اور ہر سال جو ہے وہ چیک اپ کرائے، تاکہ اگر خدا نخواستہ، کیونکہ ان خواتین میں رسک بڑھ جاتا ہے کینسر کا، اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی بہت شروع ہو رہا ہے ارلی، تو وہ ریگولر چیک اپ سے ڈاکٹر ارلی صاحب یہاں ڈیٹیکٹ ایک ہو بڑی جائے۔ عجیب سی صورتحال ہے، ایک تو ہم آبادی کے جو تیزی سے اضافہ ہے اس کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر بالفرض اگر خاندانی منصوبہ بندی کے تحت ہم ادویہ استعمال کرتے ہیں اس کے نقصانات بھی تو بہت زیادہ ہیں، کدھر جائیں؟ دیکھیں نقصان ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، روشن بھی اور ڈارک بھی۔ آپ دیکھیں ہم کس چیز کے نقصان نہیں ہیں، ہم گاڑی پہ روز نکلتے ہیں سڑک پہ، کیا ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے، حادثات نہیں ہوتے، لیکن ہم نکلتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ہم کرتے کیا ہے کہ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، ہم سپیڈ کو سپیڈنگ نہ کریں، ہم لیفٹ سائڈ پہ رہیں، سگنلز کو فالو کریں، احتیاط کریں۔ اسی طرح ہم دوائیوں کو اگر ضرورت ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، منع نہیں، لیکن احتیاط یہی بتائی نا کہ ریگولر اپنا چیک اپ کریں، ریگولر جو ہے ہر سال ڈاکٹر سے معائنہ کرائے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو اچھا جائے۔ جو آپ باقاعدگی سے ڈاکٹر سے معائنہ آپ چیک کریں، یہ دونوں کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ ریڈیالوجسٹ ہیں، ہر جگہ پر یہ سہولیات نہیں ہیں، تو عام ڈاکٹر سے ہم کس طریقے سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو جنرل پریکٹیشنر ہے؟ جنرل پریکٹیشن دیکھیے سب سے اچھا جو ہے وہ تو جنرل پریکٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن خود کریں۔ اگر آپ کو کوئی تبدیلی یا کچھ لگتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کر کے مشورہ کر لیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر علامت کینسر کی ہو، بعض اوقات انفیکشن ہو سکتی ہے، بعض اوقات کوئی الرجی ہو سکتی ہے بریسٹ کی اسکن میں جس کی وجہ سے چینجز ہو سکتی ہیں، تو وہ ان سے مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے یا کچھ اس طرح کا اور دوائیاں لینے کے باوجود اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آپ ضرور کسی اچھے ہاسپٹل میں جا کے میموگرافی یا الٹرا ساؤنڈ کرائیں۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ڈاکٹر عادل صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ ڈائریکٹر مینار ہیں، مینار میں اس وقت علاج کے حوالے سے کیا کیا سہولیات ہیں؟
مینار میں سوائے سرجری کے باقی ساری سہولتیں ہیں، کیونکہ کینسر کا جو علاج ہوتا ہے اس کے اندر جو مین موڈیلٹیز ہیں وہ 3 ہوتی ہیں: سرجری، ریڈیشن تھراپی اور کیمو تھراپی. تو یہ مین 3 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آج کل امیونو تھراپی ایک نیا طریقہ علاج ہے، ایک ہارمون تھراپی ہوتی ہے. تو سرجری نہیں ہوتی. انیشیل جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو میموگرافی کہتے ہیں، میموگرافی کے بعد پھر بایوپسی ہوتی ہے، یعنی کہ سوئی کے ذریعے سیمپل لینا. تو سیمپل کے بعد پھر وہ جو سیمپل ہے اس کو اسیس کیا جاتا ہے کہ ویدر اس کے اندر یہ جو رسولی ہے یہ کینسر والی ہے بھی نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ وہ کینسر کی آ جاتی ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کینسر کی ہے، تو پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں کہ اس کی سٹیج کون سی ہے. اکثر لوگ یہ میں بتانا چاہتا ہوں اس اویئرنیس کے حوالے سے کہ کینسر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. کئی لوگ گریڈ کینسر کے گریڈ کو کنفیوز کر رہے ہوتی ہیں کینسر کی سٹیج کے ساتھ. اکثر ان کی پہلی جو رپورٹ آتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے گریڈ، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ سٹیج کون سی ہے. تو اصل میں وہ جو گریڈ پہلی رپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا کینسر ہے یہ تیزی والا ہے یا سلو والا ہے. اچھا. تو جو گریڈ 1 ہوتا ہے وہ سلو کینسر ہوتے ہیں، جو گریڈ 3 یا 4 والا ہوتا ہے وہ تیزی والا کینسر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کینسر ہے اپنی جگہ پہ ہے یا جسم میں پھیلا ہوا ہے، یہ کس طریقے سے کتنی تیزی سے ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. یہاں چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ جو تشخیص کا ٹیسٹ آپ بتا رہے ہیں گریڈ 1 اور گریڈ 2 والا، اے والا، یہ آپ کے مینار جی مینار میں ہوتا ہے. مینار میں ہم گائیڈڈ بایوپسی لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سیمپل لے لیتی ہیں، اور پھر سیمپل جو ہے اب ہمارے پاس وہ پیشنٹ جو افورڈ نہیں کرتے ان کو ہم ٹیسٹ، ہماری پاس ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس ویلفیئر سوسائٹی کے، کیونکہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ بدقسمتی سے ڈیلے ان کی ٹریٹمنٹ کا اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ پہلا ٹیسٹ ہی افورڈ نہیں کرتے. تو اب ہم نے اس کو بھی سرکمنٹ کر لی الحمدللہ کہ اب وہ پیشنٹ جو بایوپسی کی فیس 30-40 ہزار تک اس کی فیس ہوتی ہے وہ پے نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو بھی ارینج کر کے اور ان کی بایوپسی کی فیس کسی کے تھرو پے کروا کے وہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. جب یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے پھر سٹیجنگ ورک اپ ہے جس میں CT اسکین ہے، بون اسکین وغیرہ ہے، یہ تو ویسے بھی مینار سے ہو جاتے ہیں. یہ میں نے ابھی اسپیشل اپروول لی ہے صحت کارڈ والوں سے تاکہ یہ ان کے بھی پیسے پیشنٹ کو نہ بھرنے پڑیں. تو اب وہ پیشنٹ جس کی بایوپسی پروون کینسر آ گیا تو اس کا CT اسکین بھی صحت کارڈ کے اوپر فری ہو جائے گا. جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ کینسر کی سٹیج کون سی ہے. پھر ڈیسیجن کیا جاتا ہے کہ آپریشن اس پیشنٹ کا پہلے ہونا چاہیے یا بعد میں ہونا چاہیے. کل ہم نے ایک سیمینار کرایا تھا مینار کے اندر، جس میں ہمارا فوکس VC صاحبہ بھی آئی تھیں، پروفیسر مسعود رائے صاحب کو بھی ہم نے بلایا تھا، نشتر کے ملتان کے جتنے سرجن تھے سارے لوگ آئے تھے. اس میں ہمارا مین فوکس یہ تھا کہ جو انیشلی کہیں پہ بھی کوئی گلٹی کسی خاتون میں نظر آئی، وہ کسی جنرل سرجن کے پاس جب جاتی ہیں تو بغیر کہ کوئی ٹیسٹ کرائے ہوئے فوراً اس کا سرجری کر دیتے ہیں. تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی پھر پیشنٹ کو کیا اس کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ فوکس تھا کہ ان نیسیسری پیشنٹ کی سرجری نہ کریں، پہلے یہ سارا ورک اپ کرائیں. ورک اپ میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کینسر نہیں ہے پھر پیشنٹ پہ چھوڑ دیں کہ سرجری کرانی ہے یا نہیں کرانی، کرائے یا نہ کرائے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر خدا نخواستہ اس کا کینسر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ایک پورا پراپر اس کا طریقہ کار ہے. اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کی ٹائپ کون سی ہے، اس کی سٹیج کون سی ہے، اور پھر بیٹھ کے ڈاکٹروں کا ایک پینل یعنی 3-4 ڈاکٹر بیٹھیں گے. دے ول ڈیسائیڈ کہ اب اس پیشنٹ کی سرجری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس میں پہلی سٹیج سے لے کر جو تیسری سٹیج ہے اس وقت تک ڈاکٹر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے سرجری بھی کرانی ہے، ہم نے اس کی کیمو تھراپی بھی کرانی ہے، ہم نے شعائیں بھی لگانی ہے. تو یہ انٹینشن اس کو بولتے ہیں کیورٹی. اچھا، یہ آپ نے ابھی کہا کیمو اور شعائیں، جی یہ کیا ہے، ان میں کوئی فرق ہے؟ جی کیمو اور شعاؤں میں یہ فرق ہے. شعائیں مطلب ایکس ریز، اچھا، ریڈیشنز. تو جو ایکس ریز ہیں، ایکس رے یا کیمو تھراپی، ایکس رے لوکل جگہ پہ آپ دے سکتے ہیں، جیسے آپریشن لوکل تھراپی ہے. تو اگر بیماری محدود جگہ پہ بریسٹ کی ہے تو وہاں پہ ہم شعائیں لگاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ بیماری پورے جسم میں پھیل گئی ہے تو پھر دوائیوں سے، کیونکہ دوائیاں ہی پورے جسم میں جاتی ہیں، تو وہ پھر کیمو تھراپی ہے. اچھا. چھاتی کا ہر وہ کینسر جس کا سائز 1 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ ہے آپ اس کو لوکل بیماری نہ سمجھیں. اس کے اندر کیمو بھی ہوگی، اس کے اندر سرجری بھی ہوگی، اور اس کے اندر ہو سکتا ہے ہارمون تھراپی یا باقی آپ کو علاج بھی کرانا پڑے. تو کئی دفعہ لوگ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ چھوٹی سی گلٹی ہے، آپریشن کرایا، نکال دیا اور اس کے بعد گھر بیٹھ گئے، اور وہی مریض پھر 6 مہینے یا سال کے بعد پھر دوبارہ بدقسمتی سے وہی 1 سینٹی میٹر علاج مکمل نہیں ہوا تو وہ پھر جسم میں پھیلا. ڈاکٹر فریال، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیمو کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو تھراپی بتا رہے ہیں وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. بال گرنا، وزن کم ہونا، بھوک نہ لگنا، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک سماجی مسئلہ ہے کہ بال ختم، دوبارہ بال آ جاتے ہیں. جی بالکل دوبارہ بال آ جاتے ہیں. اسی لیے کیمو سے جو خواتین گھبرا رہی ہوتی ہیں ان کی ہم یہی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ کیمو کے دوران بال گر جاتے ہیں، لیکن جب کیمو آپ کی مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد بالوں کی نمائش
دوبارہ بال گرو کر جاتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, تو بال بھی دوبارہ آ جاتے ہیں. جو بھی کیمو کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں. جب تک آپ کو کیمو, اس کے کیا کیا ہے سائیڈ ایفیکٹ عام طور پر؟ الٹی متلی ہونا, بال گر جانا, ہاتھ پاؤں کا سن ہونا, بھوک نہ لگنا, بعض لوگوں کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں. ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ سائیڈ ایفیکٹس کیمو آتے جب ہیں. لگ رہی ہوتی ہے کچھ اور چیزیں اس کو نقصان پہنچاتی ہیں کیمو جو ہے, باقی کی کڈنی کو, ہارٹ کوئی ایسا تو نہیں؟ ہر کیمو کے سائیڈ ایفیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا. اور جن کیمو کا گردوں پہ اثرات ہو سکتے ہیں, ہم گردوں کے ٹیسٹ ساتھ ساتھ کرواتے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے. اسی طرح جگر کے ٹیسٹ بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں. خون کی کمی ہو سکتی ہے, اس کے لیے ہم ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں. تو جو بھی سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے ڈاکٹر اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو دیتے رہتے ہیں ہم. اور ساتھ ساتھ ان کی کاؤنسلنگ بھی چلتی رہتی ہے کہ یہ جو بھی اثرات ہیں یہ وقتی ہیں, کیمو ختم ہو جانے کے بعد یہ سب ختم ہو جائیں گے. ڈاکٹر روبینہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق مینار سے ہے. مینار ملتان میں کس جگہ پر ہے تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو معلوم ہو اور وہ آپ سے رابطے میں آسانی میں آ جائیں؟ مینار کینسر ہاسپٹل نشتر ہاسپٹل کے کیمپس کے اندر موجود ہے, گائنی آؤٹ ڈور کے بالکل ساتھ موجود ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مینار کینسر ہاسپٹل میں بریسٹ کینسر کی ڈائگنوسس سے لے کے ٹریٹمنٹ تک کی ہر سہولت, تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہے. مریض کو ادھر سے ادھر کہیں نہیں جانا پڑتا. وہ ایک دفعہ اگر مینار میں آ جاتی ہے تو اس کے معائنے سے لے کے اس کی میموگرافی, بایوپسی, اور اگر خدا نخواستہ کینسر آ جاتا ہے تو اس کی پوری ٹریٹمنٹ, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی, سب کچھ وہاں پہ اویلیبل ہے. جی ڈاکٹر اے آر عادل صاحب, ہم آپ سے اس مہینے کے حوالے سے پیغام دینا چاہتے ہیں, چھاتی کے کینسر کے حوالے سے. آپ دو موٹے پیغام. نمبر 1 پہ یہ ہے کہ ارلی ڈائگنوسس بیسیکلی شیورٹی ہے کہ جتنا جلدی آپ کینسر کا لے کے آئیں گے ڈاکٹر کے پاس تو سٹیج 1 کے اندر 93% یہ کینسر قابل علاج ہے, اور اگر آپ لیٹ کریں گے تو سٹیج 4 کے اندر 13% اس کا چانس ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہوں. نمبر 1 پہ یہ. اور نمبر 2 پہ کہ جب بھی کوئی گلٹی آپ کے کسی مریض میں ظاہر ہو تو یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. یہ ڈاکٹروں کا پینل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو کسی بھی ایک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے فوراً آپریشن کا ڈیسیجن نہ کروائیں. اچھا, تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا ماہر ڈاکٹروں کے سے مشورہ کے ایک دو ڈاکٹروں سے اوپینین لیں. جب کنسنسس بنے 2-3 ڈاکٹروں کا, اس کو بولتے ہیں ٹیومر بورڈ میٹنگ, تو اگر آپ کا کینسر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کینسر ہے تو پھر کسی ایک ڈاکٹر کے ڈیسیجن کی بجائے بورڈ میں آپ کا کیس ڈسکس ہو, اینڈ دین بورڈ ول ڈیسائیڈ کہ آپ کا آپریشن پہلے ہونا چاہیے یا آپ کی ٹریٹمنٹ پہلے ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر روبینہ مختار صاحبہ, یہ فرمائیے کہ اس مہینے کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میں اپنی بہنوں کو یہی پیغام دوں گی کہ ساری زندگی وہ بچوں کی, شوہر کی, ماں باپ کی, سسرال والوں کی خدمت کرتی ہیں, تو تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے بھی نکالیں. اگر ان کو کوئی پرابلم ہے, کوئی تکلیف ہے, اول تو باقاعدگی سے اپنی چھاتی کا معائنہ کریں, اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ضرور ڈاکٹر کو چیک اپ کرائیں اور اپنے ٹیسٹ کرائیں. اس میں بالکل سستی نہ کریں, کیونکہ ان کی صحت اور زندگی کے ساتھ ان کے پورے خاندان کی صحت اور زندگی جڑی ہوئی ہے. جی ڈاکٹر فریال صاحبہ, آپ بتائیے کوئی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے پیغام. میں خواتین کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے ہونے سے سب کچھ ہے. آپ کی فیملی کی ویل بینگ بھی تبھی ہے جب آپ صحت مند ہیں, تو اپنی صحت کو نظر انداز مت کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر اے آر عادل صاحب, آپ تشریف لائے, اور ڈاکٹر روبینہ مختار صاحبہ آپ, اور ڈاکٹر فریال جمیل صاحب آپ. اکتوبر کے ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اس وقت سامنے میں نے لگایا ہوا ہے ریڈ ریبن ہے, پنک ریبن ہے. یہ ہر سال مطلب کینسر کے حوالے سے, اور خاص طور پہ چھاتی کے کینسر کے حوالے سے ہم پروگرام بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم تھا کہ ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں, ان سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں, اگر خدا نخواستہ بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کو خاصی اچھے انداز سے آگاہی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے لائیو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ کے حوالے.